آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاگ ایٹ ٹیسٹ کے حوالے سے۔ لاگ ایٹ کا ٹیسٹ منعقد ہوا 30 مئی 2021 کو، تو اس کے حوالے سے چند ایک تصاویر جو ہیں سامنے آئی، آج ہم انہیں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اگر میں اس کا انالیسس کروں پیپر کا، تو پیپر کے دو حصے جو تھے وہ مشکل تھے، کیننز والا اور انٹرنیشنل لا والا۔ ان دو پورشنز کو دیکھ کے ایچ ای سی کی بدنیتی جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی۔ باقی پیپر کچھ اتنا خاص نہ مشکل تھا اور نہ ہی اتنا خاص آسان تھا، یعنی کہ ملا جلا تاثر تھا۔ بہرحال یہ ایک لا کے اسٹوڈنٹ کے لیے جو اسٹوڈنٹ لیول پہ نہایت ہی ٹف تھا۔ تو کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس اویلیبل ہے، پریسیڈنٹس آر مینلی آف کائنڈز۔ پریسیڈنٹ کی جو مین کائنڈز ہیں وہ ہیں 2۔ تو کوشچن نمبر 2 کا جو درست آپشن یہاں پہ تھا وہ تھا آپشن اے۔ 2 پریسیڈنٹس کی ہیں مینلی کائنڈز، اتھارٹیٹیو پریسیڈنٹ اور پرسویسو پریسیڈنٹ۔ سو کوشچن نمبر 3 نیکسٹ، لیگل سورسز آف انگلش لا اور نمبر۔ لیگل سورسز جو ہیں انگلش لا کے، یہ نمبر ٹوٹل ہیں تعداد میں 4۔ سو کوشچن نمبر 3 کا درست آپشن ہے آپشن سی 4۔ کوشچن نمبر 4، انجری اور سائن ڈیمنا مینز، اس کا جو درست آپشن تھا وہ تھا آپشن اے، انجری ٹو اے لیگل رائٹ ود این ایکچوئل ڈیمیج۔ سو نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن تھا کوشچن نمبر 5، سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کین بی ریپیلڈ، آلٹرڈ اور امینڈیڈ بائی۔ تو کوشچن نمبر 5 کا جو درست آپشن ہے وہ میرے خیال میں وہ ہے سپیریئر لیجسلیچر کی جانب سے۔ تو یہ اب ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں آپشن یہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ تو اگر آپ لوگوں کی نالج میں اس کا اگر مجھ سے بہتر جو آپشن ہے وہ اویلیبل ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور مینشن کیجئے گا۔ میرے حساب سے کوشچن نمبر 5 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس جو پیج اویلیبل ہے وہ اس کے اوپر ہے کوشچن، انڈر دا سی پی سی دا پرسن اگینسٹ ہوم اے ڈگری ہیز بین پاسڈ از نون ایز۔ سی پی سی کے انڈر جس شخص کے اگینسٹ یہ پاس کی جا رہی ہو ڈگری، تو ایسے شخص جو ہے وہ ججمنٹ لیٹر کہلاتا ہے۔ یہ کوشچن نمبر جو بھی تھا اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس جو کوشچن اویلیبل ہے وہ ہے نمبر 22، انڈر دا سی پی سی اے ڈگری پاسڈ ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز از نون ایز۔ جو بھی ڈگری پاس ہو ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز یہ کہلاتی ہے کمپرومائز ڈگری۔ تو کوشچن نمبر 22 کا درست آپشن تھا آپشن بی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پیج اویلیبل ہے وہ ہے سیکشن 104 آف دا سی پی سی ڈیلز ود۔ سیکشن 104 سی پی سی کا یہ ڈیل کرتا ہے آرڈر فرام وچ اپیل لائز سے۔ سو کوشچن نمبر یہ جو بھی تھا اس کا درست آپشن تھا آپشن بی۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس کوشچن اویلیبل ہے 31 اور یہ ہے انڈر دا پی پی سی تعزیر جو ہے، یہاں پہ شاید ڈیفینیشن پوچھ رہے تھے، تو یہ پنشمنٹ ادر دین قصاص، دمان اور اس طرح کا اس کا جو آپشن ہے وہ درست تھا، یعنی کہ کوشچن نمبر 31 کا درست آپشن جو ہے وہ آپشن سی بنتا تھا یہاں پہ۔ نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹائم لمیٹیشن فار فائلنگ ریویژن پٹیشن بیفور ہائی کورٹ ایز پرووائڈیڈ انڈر سیکشن 115 آف دا سی پی سی از ڈیز۔ تو اس کوشچن کا نمبر جو بھی تھا 90 ڈیز ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹائم لمیٹیشن کسی بھی آرڈر کے اگینسٹ اگر ہم ریویژن فائل کرنا چاہتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 90 ڈیز۔ آپشن سی جو ہے یہ درست ہے۔ کوشچن نمبر 30، انڈر آرڈر 41 رول 1 آف دا سی پی سی این اپیل اگینسٹ اوریجنل ڈگری شیل بی ان دا فارم آف۔ اپیل جب بھی جاتی ہے اوریجنل ڈگری کے اگینسٹ تو یہ میمورینڈم کی شیپ میں ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوشچن نمبر 30 کا جو درست آپشن بنتا تھا وہ تھا آپشن ڈی۔ آگے کرمنل لا، انڈر دا پی پی سی تعزیر مینز، جو تعزیر سے مراد ہے وہ ہے پنشمنٹ ادر دین قصاص، دیت اور شر دمان۔ سو میرے مطابق کوشچن نمبر 31 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔ اگر میرا جواب غلط ہو اور آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب صحیح ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو مینشن کیجئے گا۔ نمبر نیکسٹ، ریجیکشن آف پلینٹ انڈر آرڈر 7 رول 11 آف دا سی پی سی از این۔ تو ریجیکشن ہوتی ہے یہ آرڈر ہوتا ہے، تو آرڈر 7 رول 11 کے تحت جو بھی ریجیکشن ہوگی یہ آرڈر ہوتا ہے۔ سو کوشچن نمبر 19 کا درست آپشن تھا آپشن اے۔ کوشچن نمبر 20، a plaint can be rejected only on
any of the फोर ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन द सीपीसी। सीपीसी के अंदर 4 ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनके ऊपर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है। सो मेरे मुताबिक क्वेश्चन नंबर 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन सी। अगर आप लोगों के पास इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि दुरुस्तगी की जा सके। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 द टर्म कोड इज डिफाइंड एज इंक्लूड्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे था ऑप्शन ए, रूल्स। Question number 22. Under the CPC, a decree passed with the consent of the parties is known as। तो ये होती है compromise decree, हम पीछे पढ़ आए हैं। Question number 22 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट हमारे पास है QSO को शायद पोर्शन है ये। द कानून शहादत ऑर्डर 1984 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड applies to all judicial proceedings before any forum except। QSO तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो है इसका तलाक होता है मां सिवाय आर्बिट्रेटर के। सो क्वेश्चन नंबर 57 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, which article of the कानून शहादत ऑर्डर 1984 provides that the evidence can be given regarding any facts in issue and relevant facts। तो फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो हैं आर्टिकल 18 से आर्टिकल 29 या 28 तक शायद। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये 58 है इसका दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम अपने बढ़ रहे हैं वो है आर्टिकल 132 of the कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील्स विद। आर्टिकल 132 जो है ये डील करता है एग्जामिनर इन चीफ से। सो क्वेश्चन नंबर 59 का दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट। तमाम फैक्ट्स जो हैं वो ओरली एविडेंस के जरिए से प्रूव किए जा सकते हैं या जाते हैं मां सिवाय जो कंटेंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो मेरे नज़दीक जो ऑप्शन दुरुस्त बन रहा है वो है बी, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा अगर आपके बेहतरीन नॉलेज में इसका कोई अच्छा ऑप्शन या बेहतर ऑप्शन जो दुरुस्त ऑप्शन है वो अवेलेबल हो तो काइंडली मेंशन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल था क्वेश्चन नंबर 62, अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984 द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टेपल इज नॉट ऑपरेटिव। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो एस्टेपल है ये ऑपरेटिव नहीं होता अगेंस्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ के। तो मेरे मुताबिक जो है वो दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी है। अगर आप लोगों के नज़दीक इसका कोई और ऑप्शन बनता हो तो आप उसको मेंशन कीजिएगा ताकि दुरुस्तगी की जा सके। क्वेश्चन नंबर 63, द कानून ने अंडर कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 इफ अ पर्सन टेक्स द प्ली ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन। जो भी शख्स सेल्फ डिफेंस की प्ली लेगा लाजमी सी बात है बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर ही जाएगा यानी कि डिफेंस के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 63 का दुरुस्त ऑप्शन मेरे पास जो यहाँ पे लग रहा है मुझे वो है ऑप्शन सी, द डिफेंस। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द लाइट ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन हैज अ सर्टेन इंटेंशन एक्ट्स इन गुड फेथ or fraudulently or uses a particular word in a particular sense or is or was at a specified time conscious of a particular sensation, it is a fact। so question number जो ये शायद 64 था इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, फैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सर अब्दुल रहीम द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ सब्सिक्वेंटली टू द promulgation of Islam and of the Muhammadan legal science is divided under distinct periods। तो ये पीरियड्स शायद 4 ये पीरियड्स के अंदर ये 5 पीरियड्स के अंदर ये डिवाइड किया गया है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 4 हैं या 5 हैं, तो अगर आपको कंफर्म हो तो काइंडली इसको मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग is the name of collection of those revelations which were made to Muhammad peace be upon him when he was vested with the office of the prophet and messenger of God। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया
تو ان کے اوپر وہی اترتی تھی, وہی نازل ہوتی تھی, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آتے تھے. تو اس کو جب کمپائل کیا گیا یا کلیکشن جو ہے اس کی, وہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. سو میرے نزدیک کویشچن نمبر 7 کا درست آپشن ہے آپشن اے. نمبر 8, the texts of the Quran were preserved by being inscribed on bones, date leaves and tablet of stone during the time of the. تو جو ٹیکسٹ تھے قرآن پاک کے, ان کو لکھا جاتا تھا بونز کے اوپر, ڈیٹ لیوز کے اوپر, اور جو یہ پتھر تھے ان کے اوپر. تو یہ کس ٹائم پہ یہ ان کو لکھا جاتا تھا؟ اچھا, قرآن پاک کو کمپائل کرنے کا کام شروع ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. اچھا, اور مدد کی حضرت زید بن ثابت نے. تو یہاں پہ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو لکھا کب جاتا رہا ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ اس کو کمپائل کیا گیا. تو یہاں پہ آپشن جو ہے وہ یا سی ہے یا ڈی ہے. تو میرے نزدیک اس کا آپشن, درست آپشن بن رہا ہے وہ ہے آپشن ڈی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اس کو لکھنا مختلف چیزوں کے اوپر شروع کر دیا گیا تھا. مزید اگر آپ لوگوں کی نالج میں کوئی اس کا آپشن جو ہے کنفرم آپشن ہو تو وہ آپشن ضرور مینشن کیجئے گا. نمبر نیکسٹ, who appointed the first قاضی and established the principle that the administration of justice must be above the suspicion or subservience to executive authority. sorry, یہاں پہ تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے. تو سب سے پہلے جو قاضی جو تھے وہ اسلام کے اندر جن کو اپوائنٹ کیا گیا, یعنی کہ وہ کیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے. سو کویسچن نمبر 9 کا جو کنفرم آپشن ہے وہ ہے آپشن سی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہاں پہ, یہ پڑھا نہیں جا رہا, کویسچن نمبر 10 بلر ہے. کویسچن نمبر 11 یہاں پہ ہمارے پاس ہے, سیکشن آف دا سی پی سی prevents courts at concurrent jurisdiction from stimulating entertainment and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same matter in issue. یہ بھی تھوڑا سا بلر ہے. تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی 11. کویسچن نمبر 12, under section of the CPC where a suit obtaining relief in respect of immovable property situated within the jurisdiction of different courts. یہ سوال تھا کہ اگر ایک پراپرٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ jurisdictions of the court کے اندر ہو تو آپ کسی بھی ایک کورٹ کے اندر اس کو فائل کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ سیکشن پوچھا جا رہا تھا کہ کس سیکشن کے تحت, سی پی سی کے تحت ہم اس کو فائل کر سکتے ہیں. تو کویسچن نمبر 12 کا درست آپشن تھا آپشن بی 17 سیکشن جو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. کویسچن نمبر نیکسٹ, کویسچن نمبر 13, سیکشن آف دا سی پی سی اسپیکس اباؤٹ آرڈر فرام وچ اپیل لائز. اپیل فرام آرڈرز, تو یہ ہے آپشن ڈی 104 سیکشن جو ہے یہ اپیل فرام آرڈرز کے ساتھ لائے کرتا ہے. نمبر نیکسٹ پیج ہمارے پاس اویلیبل ہے, under which section of the CRPC should a police officer making an arrest without warrant shall take or send the person arrested before a magistrate or before an officer in charge of a police station. جب بھی کوئی پولیس آفیسر جو ہے کسی شخص کو اریسٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو فوراً جو انچارج ہے پولیس اسٹیشن کو اس کے سامنے پیش کرے یا اس کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے. تو یہ اس کو باؤنڈ کرتا ہے CRPC کا سیکشن 60. سو کویسچن نمبر 95 کا درست آپشن ہے آپشن ڈی 60 section. Question number next, to which court shall a person who has interest in a book in respect of which an order of the forfeiture has been made under section 99A of the CRPC apply to set aside such an order. جب بھی کوئی فورفیچ کی جاتی ہے بک کے حوالے سے تو کوئی پابندی لگائی جاتی ہے, تو وہ لگائی جاتی ہے سیکشن CRPC کا ہے 99A. اچھا, اس آرڈر کے اگینسٹ اگر آپ اپیل کے اندر جانا چاہیں تو آپ جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر اس کو سیٹ اسائیڈ کروانے کے لیے سچ آرڈر کو. سو کویسچن نمبر 96 کا درست آپشن ہے آپشن بی دا ہائی کورٹ. کویسچن نمبر 97, انڈر وچ سیکشن آف دا CRPC کین اے میجسٹریٹ فرسٹ کلاس ریکوائر اے ہیبیچوئل رابر, house breaker, thief or forger within his jurisdiction
to execute a bond with sureties for his good behavior for a period of 3 years. تو یہاں پہ میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ہیبچول کرمنل سے جو شورٹیز ہیں بانڈز ہیں اس سے وہ لے سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس شخص کو یعنی کہ تھوڑا سا باؤنڈ کیا جا سکے کہ آزادی کے بعد وہ پھر سے وہ کام نہ کرے. تو سیکشن سی آر پی سی کا اسے ڈیل کرتا ہے. سیکشن 110 97 کا درست آپشن تھا آپشن سی. Question number 98. Under section 412 of the CRPC, no appeal can be made by an accused person if he pleads guilty and has been convicted by a high court on such plea except as to the. Section 412 CRPC کا یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی اپیل نہیں کی جا سکتی accused کی جانب سے جب بھی وہ گلٹی اپنا پلی کر لیتا ہے یا اس کو کنوکشن ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے. لیکن یہاں پہ جو ایکسیپشن دی گئی ہے وہ ہے کہ لیگیلٹی آف دا سینٹینس اگر ہو تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے اپیل فائل کر سکتا ہے. تو کوشچن نمبر 98 کا درست آپشن ہے آپشن اے لیگیلٹی آف دا سینٹینس. نمبر نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے انڈر کرمنل لا انکوائریز کنڈکٹڈ بائی. انکوائری کرمنل لا کے تحت جو کنڈکٹ کی جاتی ہے یہ کی جاتی ہے میجسٹریٹ کی جانب سے. سو کوشچن نمبر 82 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی. سو نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈر دا پی پی سی a victim has more than one wali here who does not waive the right of qisas. Such a wali is entitled to his share of. یہاں پہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ولی تھے تو باقی جو ہے اپنا رائٹ جو ہے قصاص کا وہ ویو کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ولی جو ہے وہ اپنا رائٹ آف قصاص جو ہے وہ ویو نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں وہ دیت لینے کا جو ہے انٹائٹلڈ ہوگا. کوشچن نمبر 83 کا درست آپشن ہے آپشن اے دیت. Question number 84. Which crime is committed under the PPC if A picks up a stick saying to B, I will give you a beating. تو ایسی صورت میں یعنی کہ ایک شخص نے اگر کوئی چھڑی اٹھائی اور اس بی کو کہا مسٹر کو کہ میں اسے آپ کو پیٹوں گا، تو وہ یہاں پہ جو آپشن جو درست آپشن یہاں پہ آ رہا ہے وہ ڈی. کوشچن نمبر 84 کا درست آپشن ہے ڈی. اے ہیز کمیٹڈ این اسالٹ. تو اس نے وہ اسالٹ کمٹ کیا ہے، کسی کی طرف ایسے مارنے کی نیت سے اشارہ بھی کرنا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. سو کوشچن نمبر 84 کا درست آپشن ہے یہاں پہ آپشن جو ہے وہ ہے ہمارے پاس. سو نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 85. Which crime is committed under the PPC if a person compels by force or by any deceitful means any person to go from any place. تو کوشچن نمبر 85 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی abduction اس کا درست آنسر ہے. کوشچن نمبر 86. Under section 299 of PPC. تو یہاں پہ یہ جو یعنی کہ اگر مختصر الفاظ میں اس کے بات کریں تو اس کا جو درست آپشن بن رہا ہے وہ ہے اکراہ تام. سیکشن 299 آف پی پی سی کا یہ جو کوشچن یہاں پہ دیا گیا ہے مینز پوٹنگ اینی پرسن ہز اسپاؤس اور اینی آف ہز بلڈ ریلیشن ود ان دا پروہیبٹڈ ڈگری. تو اکراہ تام ہے اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. نیکسٹ پیج ہمارے پاس اویلیبل ہے Under the CPC, no court shall proceed the trial of any suit on the same cause of action which is pending before any court of Pakistan. Question number 78 کا درست آپشن یہاں پہ ہے آپشن ڈی. Time limitation for filing revision petition یہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں، ٹائم لمٹ ہے 90 days کا. تو یہاں پہ نمبر نیکسٹ ہے آرڈر 41 رول 1 آف دا CPC، یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ میمورینڈم کی شیپ میں ہوتا ہے، تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ کوشچن بھی ہم پیج پڑھ گئے ہیں.
यस, ये रह गया था। ऊपर वाले 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे ब्लर हैं, नज़र नहीं आ रहे। नंबर 93 यहाँ पे नज़र आ रहा है। अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट अ पर्सन अंडर द CRPC हु इन हिज व्यू commit a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender. So question number 93 का दुरुस्त ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। नंबर नेक्स्ट, under the CRPC means the allegations made orally or in writing to a magistrate with view to his taking action under his code that some person whether, यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट को orally या राइटिंग की सूरत में आप एक जाके एलिगेशंस लगाते हैं किसी दूसरे शख्स के ऊपर कि उसने फलां फलां बंदे ने ये ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो ऐसी सूरत में ये क्या चीज़ है? इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन कंप्लेंट। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है और ये सेक्शन 200 CRPC के तहत जो है फाइल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी कंप्लेंट। नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो है क्वेश्चन नंबर 100। सलमान इज कंटिन्यूसली डिटेन्ड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ फॉर 25 मंथ्स। गिव योर लीगल ओपिनियन एज पर द CRPC वेदर सलमान कैन बी ग्रांटेड बेल। तो यहाँ पे है कि आपसे आपकी ओपिनियन पूछी गई थी कि सलमान साहब जो हैं अगर एक ऐसे ऑफेंस के अंदर वो हैं बंद जिसकी जो पनिशमेंट है वो है डेथ की, 25 माह से वो कैद हैं, तो ऐसी सूरत में अपनी लीगल ओपिनियन दें कि क्या सलमान को जो बेल है ग्रांट की जा सकती है। तो यहाँ पे अब हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, तो जिसका ये पेपर हमारे सामने है इसने ऑप्शन लगाया डी नो बिकॉज इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो ये ऑप्शन नहीं बनता। तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से ऑप्शन बन रहा है वो है यस इफ द ट्रायल इज नॉट डिलेड बाय हिज एक्शन और ओमिशन। सो क्वेश्चन नंबर 100 का दुरुस्त ऑप्शन मेरे नजदीक ऑप्शन है सी। अगर आपके ख्याल में कोई और ऑप्शन हो तो काइंडली इसको मेंशन कीजिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम पढ़ गए हैं, ये भी हमने पढ़ लिया जी। ये तमाम जो हैं हमने पढ़ ली हैं, इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। तो अगर यही अभी तक सामने क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, अगर आप लोगों के पास इनसे बेहतर अगर कोई ऑप्शन मौजूद हो या आप समझें कि जो ऑप्शन मैंने दिए हैं वो गलत हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि उनको दुरुस्त किया जा सके। थैंक यू सो मच।